سمن، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کمرے کا دروازہ کھول کر اماں جان نے اندر جھانکا تھا تو وہ سرتا پا لرز گئی۔ تیار؟ اس نے ایک نظر آئینے پر ڈالی جہاں اس کا اجڑا ہوا روپ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سفید لباس، بکھرے ہوئے بال اور بے رونق آنکھیں، وہ کہیں سے بھی دلہن تو نہیں لگ رہی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے نگینہ بیگم اندر چلی آئیں۔ سمن سے ایک بھی لفظ کہے بغیر انہوں نے الماری سے اس کا شادی کا لہنگا نکالا تھا۔ یہ مت نکالیے اماں پلیز، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ وہ بری طرح سے سسک اٹھی تھیں۔ نگینہ کے دل پر جیسے چھریاں چلنے لگیں، مگر وہ مجبور تھی۔ سمن کو دوسری بار اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جاؤ کپڑے بدل کر آؤ نا، ناہل انتظار کر رہا ہے۔ جو کچھ خراب ہو چکا ہے اسے جلدی ٹھیک کر لیا جائے، اتنا اچھا ہے۔ اماں کی کمزور سی آواز پر وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نگینہ بیگم نے بھی اسے رونے دیا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تو نگینہ بیگم نے ہی اس کا ہاتھ تھام کر اسے باتھ روم میں بھیج دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو سرخ لہنگا اس کے وجود پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ آئینے کے سامنے بٹھاتے ہوئے اماں جان نے اس کے لمبے بال بنانا شروع کیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے ایک مکمل دلہن کا روپ دے چکی تھی۔ یہ تمہارے لیے بہت مشکل رات ہے، مگر کوشش کرنا کہ خاموش رہنا، ورنہ ایک دفعہ پھر وہ سب کچھ ہو جائے گا جسے سہنا آسان نہیں۔ اماں جان کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھیں، اور سمن، وہ تو جیسے کوئی پتھر کا بت بن گئی تھی۔ صرف 10 منٹ بعد ہی اسے لاؤنج میں ناہل کے برابر بٹھا دیا گیا تھا۔ لڑکی کنواری ہے یا طلاق یافتہ؟ مولوی صاحب نے نکاح نامے پر شیکیں لکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ طلاق یافتہ، نگینہ بیگم کے لبوں سے کپ کپاتے ہوئے نکلا۔ سمن کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نکاح ہونے لگا۔ سمن کو اپنے ساتھ بیٹھے ناہل کا وجود کسی کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے، مگر اس نکاح کی کسی کو کوئی خوشی نہیں تھی۔ سارے گھر میں ایک موت کا سناٹا طاری تھا۔ آؤ سمن، میں تمہیں ناہل کے کمرے میں لے جاؤں۔ نگینہ بیگم نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا، مگر انہوں نے زبردستی اسے بازو سے تھام کر اٹھا لیا، اور تبھی سمن کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ کچن کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، ٹوٹا پھوٹا اور زخمی لگ رہا تھا، جیسے اس کی ساری دنیا ہی اجڑ چکی ہو۔ وہ سمن کی سمت ہی دیکھ رہا تھا۔ اماں جان نے سمن کی نگاہوں کے تعاقب میں اویس کو دیکھ لیا تھا۔ ان کی نگاہوں میں نفرت ابھرائی۔ مت دیکھو اسے، چلو میرے ساتھ۔ ہاتھ سے پکڑ کر وہ اسے ناہل کے کمرے کی سمت لے جانے لگیں۔ اویس کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک ہی اس نے سمن کا ہاتھ تھاما۔ مت جاؤ سمن، خدا کے لیے یہ سب مت کرو۔ اویس کے تھامتے ہی اماں جان بجلی کی تیزی سے مڑی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہارے بھائی کے نکاح میں ہے، حرام ہے یہ سب کچھ۔ ویسے بھی تمہیں تو حرام کام کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ نگینہ بیگم کے لہجے میں نفرت تھی۔ اویس بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ سمن جیسے مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ اماں جان رکی نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا بازو تھاما اور اسے لے کر تیزی سے ناہل کے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ اندر داخل ہوتے ہی سمن کو زوردار جھٹکا لگا۔ بیڈ کے کناروں پر شاندار سجاوٹ کی گئی تھی۔ فرش پر بھی سرخ پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، صاف دکھ رہا تھا۔ ناہل نے انتہائی چاؤ سے اپنی سہاگ رات کی تیاری کی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا۔ خود نگینہ بیگم بھی نظر چرا گئی تھیں۔ یہاں بیٹھ جاؤ ناہل، بس آتا ہی ہوگا۔ اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ سانس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی غم گسار بھی تھیں۔ بیڈ پر وہ بیٹھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے بیڈ شیٹ پر سرخ لابوں سے لکھا N+S دیکھ رہی تھی۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ناہل یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نفرت کی ایک تیز لہر اس کے اندر جاگی اور تبھی دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ بھاری قدموں کی چاپ محسوس کرتے اس نے سر اٹھایا تھا۔ وہ ناہل ہی تھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا، اور اس کی آنکھیں سمن ان آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ عین اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اور سمن کے درمیان بمشکل چند انچ کا فاصلہ تھا۔ بے اختیار ہی 2 سال پہلے کی وہ رات سمن کو یاد آئی جب وہ اس کے اتنا ہی قریب آیا تھا۔ سمن نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر ناہل نے
یکدم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنے برابر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، لیکن برسوں بعد اپنی خوشی پوری ہونے کا، خوش ہونے کا مجھے تھوڑا تو حق ہے۔ میں جانتا ہوں کل صبح پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، جیسے 2 سال پہلے چھوڑا تھا، مگر صرف ایک رات کے لیے میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ کی قربت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گی؟ وہ جیسے بے بس ہوا تھا، براؤن آنکھوں میں کرب سا جھلکا۔ سمن کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ناہل کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ ناہل نے آنکھیں بند کر کے خود کو ایک لمحے کے لیے کمپوز کیا اور پھر گہری سانس لی۔ دیکھیے سمن، اگر آپ کو صبح طلاق چاہیے تو آج رات آپ کو میری ساری مرضیاں قبول کرنی ہوں گی۔ آج رات کے لیے آپ کو بھولنا ہوگا کہ آپ اویس بھائی کی بیوی تھیں۔ اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو کل صبح ہی آپ کو طلاق دے دوں گا، اور یاد رکھیے گا اگر حلالہ نہ ہوا تو آپ دوبارہ اویس بھائی کی دلہن نہیں بن سکتی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی نظر آئی تھی۔ سمن نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے سمن کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کاش یا تو 2 سال پہلے کی وہ رات نہ آئی ہوتی، یا پھر وہ کشمیر سے واپس کراچی نہ آئی ہوتی۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ سوائے ماضی کو یاد کرنے کے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کشمیر میں پیدا ہوئی تھی، کشمیر کے سبزاروں کے درمیان کھیلتی ہوئی بڑی ہوئی تھی، اور وہ تھی بھی بالکل کشمیر ہی کی طرح سب سے الگ اور بے حد حسین، سرخ اناروں جیسی گالوں والی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو کراچی میں موجود اس کے سارے رشتہ داروں نے فون کر کر کے مہر النساء بیگم کو مبارکبادیں دی تھیں۔ کئی لوگ ملنے کے لیے بھی آئے تھے، مگر صرف مہر النساء کے میکے والے نہ آ سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بھائی ایک دفعہ پھر ان کے شوہر کے منہ لگیں۔ وہ عرصہ دراز سے اپنے شوہر کے ہاتھوں اپنے بھائیوں اور والدین کی بے عزتیاں ہوتے دیکھتی آئی تھی، اور اب تھک ہار کر انہوں نے اپنے میکے کو ہی تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ سخت مزاج، اڑیل اور خود پسند شمس الدین، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں مہر النساء کو ان کے میکے والوں سے ملنے نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ تو سمن کبھی کشمیر سے باہر نکلی اور نہ ہی اس نے باہر کی دنیا کبھی دیکھی۔ مگر جب وہ 18 برس کی ہوئی تو کالج سے واپسی پر ایک روز اسے اپنی ماں بہت خوش نظر آئی۔ کیا بات ہے اماں جان، آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے اس نے پوچھا تو مہر النساء بیگم مسکرا دی۔ ہاں، بڑے بھائی جان کا بیٹا ناہل آ رہا ہے، اس کا یہاں دوستوں کے ساتھ کوئی ٹرپ تھا۔ ٹرپ کے لڑکے تو واپس چلے گئے ہیں، لیکن اس نے جب گھر میں فون کیا تو تمہارے بابا نے اسے یہاں بلا لیا ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میں عرصے بعد اپنے بھتیجے کو دیکھوں گی، مہر النساء بیگم نے چاہت سے کہا۔ سمن کو اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس نے کندھے اچکا دیے اور خاموشی سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پورے کشمیر پر اس وقت سرسبز پھولوں کی چادر تھی۔ دن رات کسی نہ کسی وقت بارش ہو جایا کرتی تھی، اور یہی وہ وقت ہوتا تھا جب سمن کی جان پر بن جایا کرتی تھی۔ وہ مہر النساء بیگم کو کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ جتنی دیر بارش رہتی اتنی دیر وہ ان کے پلوں میں چھپی ڈر سے کانپتی رہتی۔ اسے اس موسم میں انتہائی خوف آتا تھا۔ اگلے دن ان کا مہمان گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ اونچا لمبا خوش شکل سا لڑکا تھا، بہت اونچے اونچے کہکے لگا کر ہنستا تھا۔ مہر النساء تو اس کے واری صدقے جا رہی تھیں۔ سمن نے اسے انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا، لیکن ایک بات تھی، وہ تھا بے حد خوبصورت۔ اس کی براؤن آنکھیں یوں چمکتی تھیں جیسے وہ دنیا کو فتح کر لے گا۔ سمن کو دیکھتے ہی اس نے زور سے ہاتھ ہلایا۔ ہیلو کزن، تم تو بہت خوبصورت ہو یار، کشمیر میں تو واقعی بہت بیوٹی ہے، اس نے کہا تو سمن کے گال سرخ پڑ گئے۔ اتنی کھلی تعریف آج تک اس کی کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں جا چھپی۔ ناہل ان کے گھر 2 دن رہا۔ اس 2 دن میں مہر النساء نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہزاروں وعدے اور والدین کو بھیجنے کی نصیحتیں لے کر جب وہ جانے لگا تو مہر النساء نے سمن کو آواز لگائی۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تمہارا کالج بھی اسی طرف راستے میں بس اڈا آتا ہے، ناہل کے ساتھ ہی چلی جاؤ، تم اپنے کالج چلی جانا، یہ بس میں بیٹھ جائے گا۔ علی الصبح ناہل کے ساتھ جانے پر سمن کا موڈ تو خراب ہوا، لیکن اس نے حامی بھر لی تھی۔ اپنا بیگ لے کر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی سرسبز پہاڑیوں سے نیچے اترنے لگی۔ گھوم پھر کر وہ لوگ کافی دور نکل آئے۔ اچھا تو کزن، اب میں چلتا ہوں، تمہارا کالج آ گیا۔ ناہل نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سمن نے مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اسے خدا حافظ کہا۔
اور عین اسی لمحے ایک زوردار دھماکے کی آواز انہیں لرزا گئی۔ سمن تو جھٹکے سے زمین پر گر گئی۔ ناہل خود بھی گھبرا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے جھک کر سمن کو اٹھایا۔ لوگ آس پاس انتہائی خوف زدہ ہو گئے تھے، چیخ اور چلا رہے تھے۔ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے دھماکے کی سمت جا رہے تھے۔ یہ دھماکہ اسی سمت ہوا تھا جہاں سمن کا گھر تھا۔ اس کے لبوں سے ایک دلدوز چیخ نکلی، اماں جان، بابا جان۔ وہ اندھا دھند اٹھتے دھوئیں کی سمت بھاگنے لگی۔ رک جاؤ سمن، کیا کر رہی ہو؟ ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ہوا ہے، ابھی وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ چاروں جانب بجتے پولیس کے سائرن اور لوگوں کی چیخو پکار میں ناہل کو سنبھل کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ آخر یہ سب ہوا کیا ہے؟ ناہل نے گھبرا کر پوچھا تھا، اور تبھی پاس سے گزرتے ایک شخص نے اطلاع دی، کئی دنوں سے بارڈر پر کشیدگی چل رہی ہے۔ LOC کے قریب گاؤں پر حملہ ہوا ہے، کئی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ انہی میں شمس الدین صاحب کا بھی گھر ہے۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں وہ کشمیری شخص جواب دیتا اسی سے مخاطب تھا۔ ایمبولینسز کے سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ مقامی لوگ انتہائی پریشان تھے، مگر سمن، اس کا تو رو رو کر برا حشر ہو چکا تھا۔ وہ ہر حال میں اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ لوگ کھڑے رہے۔ مقامی پولیس نے آ کر گھیرا بندی کر دی تھی، اور آخر کو شام ڈھلے پتہ چل گیا تھا کہ شمس الدین کا گھر دھماکے میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اندر کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ سمن کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں، اور ناہل اسے سنبھالنے کی کوشش میں بے حال ہوا جا رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ جب ناہل نے اسے زوردار جھٹکا دیا، وہ یوں ساکت ہوئی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ چند لمحے تک ناہل کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ اس کی باہوں میں جھولتی چلی گئی تھی۔ ناہل نے گھبرا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ تو خود پریشان ہو گیا تھا۔ اجنبی ماحول، اجنبی زمین، یہاں نیٹ ورک تو تھا نہیں کہ وہ گھر فون کر کے اطلاع دے سکتا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ سمن کو لے کر جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جائے۔ شکر تھا کہ کچھ گاڑیوں کی آمد و رفت بحال تھی، مگر جگہ جگہ مظاہروں کی وجہ سے انہیں گاڑی سے نیچے اترنا پڑتا۔ لمبا سفر تھا، گاڑی اشکولے کھاتی چلتی جا رہی تھی۔ ناہل کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی سمن بالکل ساکت تھی۔ کئی گھنٹے سفر کے بعد اچانک ہی وہ چونکا جب ڈرائیور نے کہا تھا، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ سر جی، میں مزید سواریوں کو آگے نہیں لے جا سکتا، حالات بہت خراب ہیں۔ آج کی رات آپ لوگ یہیں نزدیکی کسی ہوٹل میں قیام کر لیں۔ ڈرائیور تو اطلاع دے کر نیچے اتر گیا، اور ناہل ایک دفعہ پھر سمن کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ سامنے ہی کشمیر کا چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں اکا دکا ہوٹل نظر آ رہے تھے، مگر سبھی کی روشنی بجھی ہوئی اور پریشانی سے سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ناہل نے سمن کا ہاتھ تھاما۔ ایک ہوٹل میں خوش قسمتی سے اسے کمرہ مل گیا تھا، مگر صرف ایک ہی کمرہ خالی تھا۔ موسم بہت خراب ہے، ہمیں جلد از جلد کراچی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ناہل کمرے میں داخل ہونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا۔ سیاہ گھٹائیں امڑ امڑ کر پورے آسمان کو اپنے قبضے میں لے چکی تھیں۔ سمن نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بالکل ساکت تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر ناہل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے تک چلا آیا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا، اور اس میں بیڈ اس سے بھی چھوٹا تھا۔ ایک کھڑکی سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ باتھ روم صاف تھا۔ جس قدر وہ لوگ تھکے ہوئے تھے انہیں فوراً سو جانا چاہیے تھا۔ ناہل نے آہستگی سے سمن کو بیڈ کے اوپر بٹھایا اور خود اس کے برابر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ اسی لمحے باہر زوردار انداز میں بجلی کڑکی تھی۔ بجلی کی کڑک کے ساتھ ہی کمرے میں جلتی کلوتی روشنی بھی بند ہو گئی تھی۔ سمن کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی، اور اگلے ہی پل وہ ناہل سے لپٹ گئی تھی۔ ناہل ساکت رہ گیا۔ سمن، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے سمن کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے اپنا آپ ہی کھو بیٹھی تھی۔ مسلسل خوف سے کپ کپاتے ہوئے وہ اس میں سمٹتی جا رہی تھی۔ ناہل کو خود پر قابو رکھنا مشکل ہوا۔ سمن پلیز میری بات سنو، کچھ نہیں ہوتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، خود کو سنبھالو۔ ناہل نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن سمن نے اپنے دوسرے ہاتھ کے بازو سے بھی اسے اچھی طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اپنا چہرہ وہ پہلے ہی اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں سے ہلتا وجود ناہل کو اپنے لیے کوئی آزمائش محسوس ہوا۔ وہ شدید بے بس ہو گیا تھا۔ خود پر قابو پاتے اس نے آہستگی سے سمن کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، اور اسی پل اسے اندازہ ہوا کہ یہ نازک سی لڑکی اس کے لیے کتنی قیمتی ہو گئی ہے۔
وہ اپنی جان سے زیادہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ اسے بس اتنی فکر تھی کہ وہ اس لڑکی کو خیر و عافیت سے یہاں سے لے جائے۔ آہستگی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ وہ اسے مزید سختی سے اپنے اندر بینچ لیتی تھی، اور ناہل نے تو جیسے ہتھیار ڈال لیے تھے۔ اپنے جذبات پر بمشکل بند باندھے وہ اسے تسلیاں دیتا رہا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ نہ جانے کس پہر وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ باہر برستی بارشیں ویسی ہی رہیں۔ وہ رات اس کے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ صبح کے قریب بارش تھمی تو ناہل نے آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ انتہائی معصوم لگ رہی تھی۔ ساری رات بیٹھ کر گزارنے کی وجہ سے ناہل کی کمر اکڑ گئی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا سمن، فکر مت کرو، تم یہ سب کچھ بھول جاؤ گی، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا۔ آہستگی سے اس کے اوپر جھکتے ناہل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اس کے اوپر کمبل اڑاتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کی تاریکی اب صبح کے اجالے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ گاڑی کا پتہ کر کے وہ واپس آیا تو سمن ابھی تک سو رہی تھی۔ ناشتے کا سامان وہ لے آیا تھا۔ آہستگی سے بیڈ پر اس کے برابر بیٹھتے اس نے سمن کا ہاتھ تھاما اور ایک پل کے لیے چونک سا گیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ سمن اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اس نے سمن کا گال تھپ تھپایا تو بڑی مشکل سے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اٹھو، کچھ کھاؤ، پھر میں تمہیں دوا دوں۔ آدھے گھنٹے بعد ہماری گاڑی کا وقت ہے۔ ایک دفعہ ہم یہاں سے اسلام آباد پہنچ جائیں تو پھر میں آگے کی فلائٹ لے لوں گا۔ ناہل نے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ بڑی مشکل سے اٹھی۔ ناہل کے کہنے پر اس نے دوا کھائی تھی، مگر مزید کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ پلیز کھا لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر ناہل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور ویسے ہی مسکرانے لگے جیسے وہ اپنے گھر میں مسکرایا کرتی تھی۔ سمن بہادر لڑکی تھی۔ اس نے اچانک ماں باپ کی حادثاتی موت کو قبول کر لیا تھا اور خود کو سنبھال لیا تھا، مگر وہ کم عمر تھی اور فطری طور پر معصوم بھی، اس لیے اتنی جلدی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، اس نے بے چارگی سے کہا تو ناہل کے دل کو کچھ ہوا۔ اچھا لیٹ جاؤ، میں تمہارا سر دباتا ہوں، اس نے کہا تو وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا وہ مسلسل اس کا سر دباتا رہا۔ سمن کے چہرے پر تھوڑے سکون بھرے تاثرات پھیلنے لگے، ساتھ ہی ساتھ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ کل صبح سے لے کر اب تک ان دونوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن سمن نے کچھ نہیں کھایا تھا تو وہ کیسے کھا سکتا تھا؟ مسلسل اس کا سر دباتے وہ تب رکا جب گھڑی میں مخصوص ٹائم ہو گیا تھا۔ سمن، اب اٹھو، ہمت کرو، ہمیں بس تھوڑا سا سفر اور کرنا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے سمن کو اٹھایا تھا۔ وہ اسی کالج کے یونیفارم میں تھی۔ دوپٹہ اوڑھ کر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ گاڑی کچاڑا سی تھی۔ ناہل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ساتھ بیٹھ گیا۔ پورے سفر کے دوران وہ اونگتی ہی رہی تھی۔ بار بار اس کا سر لڑک کر ناہل کے کندھے پر آ ٹکتا اور پورے سفر کے دوران الرٹ رہا تھا۔ خود اس کی عمر بھی صرف 22 سال تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کافی میچور تھا۔ گاڑی اسلام آباد رکی تو ناہل نے سکون کا سانس لیا۔ یہاں آتے ہی اس کا نیٹ ورک بحال ہو گیا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے سب سے پہلا کام بابا جان کو فون ملانے کا کیا تھا۔ وہ پہلے ہی کشمیر حادثے کی خبر سن چکے تھے۔ پورے گھر میں پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ ناہل کے لبوں سے مہرالنساء اور شمس الدین کی وفات کی خبر سن کر جیسے ایک زوردار دھچکا لگا تھا۔ پورے گھر میں قیامت کا سا سما ہو گیا تھا، مگر بابا جان کو فکر تھی۔ تم واپس کس طرح آ رہے ہو؟ ٹریفک تو سارا ختم ہو چکا ہے، کشمیر کی سمت پر تو بربادی پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے ناہل سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ جی میں ہوں، مہرالنساء پھپھو کی بیٹی بھی میرے ساتھ ہے، ناہل نے بتایا۔ رکو، میں ابھی فلائٹ بک کرتا ہوں، بابا جان نے اطلاع دی تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے موبائل پر اویس کی کال آنے لگی۔ جی بھائی جان، اس نے فون ریسیو کیا۔ دوسری جانب اویس اسے اس کی فلائٹ اور ٹکٹ کا بتا رہا تھا۔ اس کے PIA میں کئی کانٹیکٹس تھے، جس کی وجہ سے اس نے 1 گھنٹے میں ہی فلائٹ ارینج کرا دی تھی۔ سمن کو لے کر جس وقت وہ کراچی پہنچا، پورے گھر والے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ نڈھال قدموں سے چلتے ہوئے وہ ناہل کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ نگینہ بیگم اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تھیں، لیکن اس سے پہلے ہی یکدم چکرا کر زمین پر گر پڑی تھیں۔ سبھی لوگ لپک کر اس کے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے اسے تھامنے والا اویس تھا۔ شاید اس کا BP لو ہو گیا ہے، آپ لوگ ہٹیے، میں اسے اندر کمرے میں لے جاتا ہوں، ڈرپ لگے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔
اویس نے اسے دونوں بازوؤں میں تھام کر اٹھایا تھا۔ وہ MBBS کر چکا تھا اور اسے سمن کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ شدید نگاہت اور صدمے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ سبھی لوگ اویس کے پیچھے پیچھے کمرے تک گئے تھے۔ صرف ایک ناہل ہی تھا جس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اویس نے جس طرح سمن کو اچانک بازوؤں میں اٹھایا تھا، ناہل کو یوں لگا تھا جیسے وہ اس سے اس کی سب سے قیمتی متاع چھیننے لگا ہے، مگر سر کو جھٹکتے ہوئے وہ خاموشی سے ان سب کے پیچھے چلا آیا تھا۔ اویس نہیں، سمن کو لے جا کر اماں جان کے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ کیا بات ہے، یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ بابا جان نے پریشانی سے کہا۔ بہن کی موت پر وہ انتہائی صدمے میں تھے۔ میری مہر النساء کی آخری نشانی ہے یہ، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے اویس، وہ اچانک ہی دل گرفتگی سے کہتے وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا بابا جان، شدید کمزوری ہے، مسلسل سفر اور بغیر کچھ کھائے پیے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ڈرپ سیٹ کرتے ہوئے اویس نے بابا جان کو تسلی دی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے پلٹ کر ایک نگاہ بیڈ پر لیٹی سمن پر ڈالی، اپنی اس کزن پر جسے اس نے دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا، مگر وہ بار بار اپنی نگاہ پلٹانا ہی بھول جاتا تھا۔ سمن کی بے مثال خوبصورتی اسے پاگل بنائے دے رہی تھی۔ لرزتی ہوئی پلکیں، سرخ اناروں جیسے گال اور بکھرے ہوئے سیاہ لمبے بال۔ اتنے سفر کے باوجود بھی اس کا حسن بے مثال تھا۔ ٹھیک ہے، اسے آرام کرنے دو، اماں جان نے کہتے ہوئے سب کو باہر چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ بابا جان نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر لیا تھا۔ ڈیڈ باڈی بالکل سوختہ حالت میں تھی، اسی لیے انہیں لواحقین کے حوالے نہیں کیا گیا تھا۔ شمس الدین اور مہر النساء کی تو باڈی بھی نہیں ملی تھی، پورا گھر ہی ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا، مگر ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی تھی۔ بابا جان سمیت سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب سمن کا کیا ہوگا؟ اماں جان نے پریشانی سے کہا تو بابا جان نے گہری سانس لی۔ وہ یہیں رہے گی، یہ اس کے ماموں کا گھر ہے۔ میری بہن ساری زندگی اپنا حق لینے یہاں نہیں آ سکی تو کیا ہوا، میں اس کی بیٹی کو وہ سارے حقوق دوں گا، اسے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بابا جان کی بات پر اماں جان نے سر ہلا دیا تھا۔ خود انہیں بھی اس معصوم سی بچی پر انتہائی ترس آ رہا تھا۔ سمن کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک بالکل نئے ماحول میں دیکھ کر اسے رونا آنے لگا۔ وہ تو ابھی تک رات کو ماں سے لپٹ کر سویا کرتی تھی۔ اس نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ اماں جان اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تم کیا کھاتی ہو اور کیا نہیں، لیکن میں نے اپنے طور پر تمہارے لیے بہترین کھانے پکوائے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں اچھا لگے گا، میری کوئی بیٹی نہیں، لیکن آج تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی بھی دے دی۔ اماں جان نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا، مگر وہ پریشان نگاہوں سے بس دائیں بائیں دیکھے جا رہی تھی۔ ناہل کہاں ہے؟ وہ ان میں بس ناہل کو ہی جانتی تھی، اس لیے اسی کا نام پوچھا۔ وہ تو اتنا تھکا ہوا تھا، آتے میں کمرے میں لیٹ گیا اور ابھی تک بس اپنی نیند ہی پوری کر ہے، جیسے ہی جاگے گا یہاں آ جائے گا۔ اماں جان نے اسے تسلی دی تو وہ خاموشی سے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ چند لقمے لینے کے بعد اس نے بس کر دیا تھا۔ کئی روز تک وہ گمسم رہی۔ اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں اسے بہت پریشانی ہو رہی تھی، مگر آخر ایڈجسٹ ہونا بھی تھا۔ وہ جہاں بیٹھ جاتی گھنٹوں وہیں بیٹھی رہتی۔ سب گھر والے وقفے وقفے سے اسے بلاتے، اسے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے۔ سمن بھی ان کی محبتوں پر شرمندہ سی ہوتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ والدین کے صدمے کو بھولنے لگی۔ ناہل نے کئی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن واپس آتے ہی اس کی یونیورسٹی شروع ہو گئی تھی، اسے وقت ہی کم مل پاتا۔ رفتہ رفتہ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس روز وہ یونیورسٹی سے جلدی گھر آیا تھا، صرف یہی سوچ کر کہ آج وہ سمن سے بیٹھ کر خوب ساری باتیں کرے گا۔ اپنے گھر میں چلتے پھرتے تو وہ اسے کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ حقیقتاً اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے۔ وہ اندر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھی اپنے ناخن کتر رہی تھی، دونوں پاؤں سمیٹ کر صوفے کے اوپر رکھے تھے۔ امی نے اس کے ناپ کے کئی کپڑے سلوا لیے تھے اور اس وقت بھی آسمانی رنگ کے ڈریس میں اس کی سرخ اور سفید رنگت چمک رہی تھی۔ ناہل کا دل اسے دیکھتے ہی آپے سے باہر ہونے لگا۔ پسینہ آیا ہوا ہے، پہلے شاور لے کر آتا ہوں۔ ایسے ہی اس کے سامنے بیٹھا تو پتہ نہیں اسے اچھا لگے گا یا نہیں، یا برا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کانشیس ہوا۔ اس کے سامنے جاتے ہی اس نے ہاتھ ہلایا۔ وہ جو اپنے کسی دھیان میں تھی ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی۔ کہیں جانا مت، میں بس ابھی آ رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ناہل نے اسے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اندر کمرے میں غائب ہو گیا تھا۔ کلینک سے واپس آتے اویس نے صوفے پر
اوپر پاؤں کیے بیٹھی سمن کو دیکھا تو بے اختیار ہی اس تک چلا آیا تھا۔ کیا بات ہے، تم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، تمہارا دل بہل جائے گا۔ تمہاری تو ابھی تک تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، اویس نے کہا تو ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی۔ نہیں، مجھے اور ایڈمیشن نہیں لینا، مجھے یہاں کی پڑھائی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں بھی بس امی کی ضد کی وجہ سے پڑھنے جاتی تھی، ورنہ مجھے بہت زیادہ پڑھنے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں، اس نے سادگی سے کہا تو اویس ہنس پڑا۔ ارے کتنے مزے سے تم اپنی نالائکی کا اعتراف کر رہی ہو۔ تم یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ سالوں بعد ایڈمیشن لے لوں گی فلاں فلاں، لیکن تم نے تو سیدھا یہی کہہ دیا کہ تمہیں پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ اویس کو وہ بہت دلچسپ لگی تھی۔ پہلے دن سے آج تک اس نے اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھا ہوا تھا۔ سمن چیپ کر مسکرا دی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، دراصل یہاں کی پڑھائی مشکل ہے، میں نے آپ کی بکس دیکھی ہیں، وہ تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ سمن نے کندھے اچکا کر بیچارگی سے کہا تو اویس ہنس پڑا۔ ارے میری بکس کا تو نہ پوچھو، پورے 5 سال MBBS کی پڑھائی کر کے میرا تو دماغ خالی ہو گیا ہے، اور اب یہ اسپیشلائزیشن اس نے بھی مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب تو دل چاہتا ہے کسی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کر کے ہنی مون پر چلا جاؤں، کسی خوبصورت جگہ پر چلا جاؤں، اس نے سمن کو اپنی نگاہوں میں بھرتے ہوئے کہا تھا۔ سمن بس مسکرا کر رہ گئی۔ چلو آؤ تمہیں آئس کریم کھلانے لے کر جاؤں، یہاں کی رانچی میں ایک جگہ بہت مشہور ہے، اس نے کہا تو سمن نے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ ناہل نے کہا تھا کہ وہ بھی آ کر کوئی بات کرے گا، اس نے بیچارگی سے کہا تو اویس نے ناہل کے کمرے کی سمت میں دیکھا۔ ارے وہ گیا تو اب نہیں آتا، گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے گا۔ چلو آؤ، تم اتنا پیارا تیار ہوئی ہو، گھر میں بیٹھ کر وقت ضائع مت کرو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سمن کو اٹھا لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے اویس اسے لاؤنج سے باہر لے آیا تھا۔ سیڑھیاں نیچے اتر کر آتے ناہل نے ان دونوں کو باہر جاتے دیکھا تو اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ نہ جانے کیوں سے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اویس اور سمن کو روک نہیں پایا۔ مجھے غلط نہیں سوچنا چاہیے، بھائی ویسے ہی نرم دل ہیں اور اسے ماں باپ کی موت کے اثر سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ ناہل نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ یہ اسی رات ہی ثابت ہو گیا تھا جب سمن کے کھانے کی ٹیبل سے جلدی اٹھ جانے کے بعد اماں جان نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اویس اور سمن کی شادی کر دی جائے۔ اویس اب اپنا کلینک سیٹ کر چکا ہے اور سمن بھی اپنے والدین کے انتقال کے اثر سے نکل آئی ہے۔ وہ بیچاری بچی کب تک ایسے اداس پھرتی رہے گی؟ شادی ہوگی تو اس کا دل بہل جائے گا۔ میں تو ایسی ہی بہو چاہتی تھی، اللہ نے تو نہ جانے کیسے میری سن لی۔ اماں نے محبت سے کہا تھا۔ بابا جان نے سب سے پہلے ان کی تائید کی، لیکن سامنے بیٹھا نائل وہ تو جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ کیا اویس بھائی اور سمن کی شادی؟ اس نے ایک جھٹکے سے اویس کی جانب دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کھانے کی پلیٹ پر جھکا تھا۔ صاف لگ رہا تھا یہ سب کچھ اس کی ایما پر ہو رہا ہے۔ آپ کو اچانک بھائی اور سمن کی شادی کا خیال کیسے آیا؟ ناہل نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ بھئی مجھے کیسے خیال آ سکتا ہے؟ تمہارے بھائی نے خود مجھے کہا ہے کہ وہ سمن کو اپنا دل دے بیٹھا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ اللہ کر کے تو اسے کوئی لڑکی پسند آئی ہے، اور اتنی پیاری لڑکی کو میں تو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ اسی لیے میں نے اور تمہارے بابا نے طے کیا ہے کہ اگلے ہفتے ہی سمن اور اویس کی شادی کر دی جائے۔ اماں نے اطلاع دی تو نائل چمچہ پلیٹ میں پٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو سبھی کچھ طے کرنے کے بعد مجھے صرف اطلاع دی جا رہی ہے، کیا میں اتنا فالتو ہوں اس گھر میں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ سبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، خاص کر اویس نے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی طے نہیں تھا، میں نے کل رات ماما سے ذکر کیا، ان دونوں نے سرسری بات کی ہوگی۔ ہم سب ایک فیملی ہیں اور فیملی میں ایک دوسرے سے باتیں چھپائی نہیں جاتی، اویس نے نرم لہجے میں نائل کو سمجھایا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ چاہتے ہوئے بھی وہ ماں کو بتا نہ سکا کہ جو وہ چاہتا ہے ماں اسے اس کے بڑے بھائی کے حوالے کر رہی تھی۔ کیا آپ نے سمن سے پوچھا ہے کہ وہ آپ سے شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں؟ وہ ایک دفعہ پھر تیزی سے بولا تھا۔ اب کی بار اویس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نائل نے خود کو سنبھالا۔ میرا مطلب ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اسے اپنے گھر میں پناہ دینے کا بدلہ وصول کر رہے ہیں، نائل نے کہا تھا۔ اویس ہنس پڑا۔ رے نہیں تو میں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کل اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں پرپوز کر دیا تھا، وہ خوش ہے، اسے مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اویس کی بات پر ساتوں آسمان نائل کے اوپر ٹوٹ کر آن گرے تھے۔ ایک لمحے میں ہی اس کا دل خالی ہو گیا۔ اب وہ کس سے لڑتا، کیا بات کرتا؟
اس کی محبت ہی کسی اور کی ہونے کے لیے تیار تھی۔ چند لمحے تک وہ سب کے چہروں کو دیکھتا رہا۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ پلاننگ کر رہے تھے، اویس کی شادی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ یہاں نائل کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دل کی دنیا اجڑی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ سمن سے کتنی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اب اپنی آنکھوں کے سامنے اسے اپنے سگے بھائی کا ہوتا دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اسے یہ سب کرنا ہی تھا۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ اویس کی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گیا۔ اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب اسے دلہن کے روپ میں سجا سنوار کر اویس کے برابر میں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ نائل کے دل پر جیسے کسی نے پاؤں رکھ دیا۔ نکاح ہو رہا تھا۔ پردے کی ایک طرف سمن کو بٹھایا گیا تھا اور دوسری طرف اویس کو۔ خوشی اویس کے چہرے سے جھلک پڑی تھی۔ سمن کا چہرہ گھونگھٹ کی آڑ میں تھا۔ وہ دیکھ نہ سکا کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ جب نکاح کے بعد اس کو گھونگھٹ اٹھا کر اسے فوٹوگرافی کے لیے بٹھایا گیا تو نائل کو اس پر سے نگاہ ہٹانا مشکل ہو گیا۔ شرم کرو نائل، اب وہ تمہاری بھابھی ہے، تمہارے بھائی کی بیوی۔ اس نے سختی سے اپنے دل کو تنبیہ کی تھی۔ شور کہکے اور خوشیوں کے بیچ میں سے وہ گزرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ کسی نے اسے آواز بھی دی تھی، اویس تمہیں بلا رہا ہے نائل، مگر وہ رکا نہیں، باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ آخری دفعہ کب رویا، مگر آج گاڑی میں بیٹھے آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ بس وہ آخری دفعہ رونا چاہتا تھا، اور آج کے بعد وہ سمن کو ہمیشہ اپنی بھابھی کی نظر سے دیکھے گا۔ اس نے اس رات عہد کر لیا تھا۔ قسمت تھی کہ رخصتی کے بعد بابا جان کے حکم پر اسے ہی گاڑی چلانی پڑی۔ دلہا اور دلہن پیچھے بیٹھیں گے، تم گاڑی چلا کر گھر لے جاؤ۔ میں اویس کو گاڑی چلانے نہیں دے سکتا۔ شادی کے دن کئی لوگوں کی نگاہیں دلہا پر ہوتی ہیں، کہیں کچھ ہو نہ جائے، انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ نائل نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے وہ اویس کی مدھم آوازیں سنتا آیا تھا۔ سمن کا ہاتھ تھامے وہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ نائل بے تاثر چہرے کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اتنی جلدی اویس اور سمن کو گھر پہنچا دیا کہ باقی بارات کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ارے یار، سمن کا تو ویلکم ہونا تھا، لیکن تم ہمیں پہلے لے آئے۔ اب یہاں سڑک پر کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ میں گاڑی کھڑی کر کے آتا ہوں، تم سمن کو میرے کمرے تک لے جاؤ۔ جو رسمیں کرنی ہوگی اب باقی وہیں پر کر لیں گے، اویس نے بشاش لہجے میں کہا تو نائل اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک حکم اسے جلانے والے تھے۔ اس نے خاموشی سے سمن کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، مگر اس کی ہیل بڑی تھی اور لہنگا وزنی تھا۔ وہ بار بار لڑکھڑا جاتی۔ نائل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ عجیب ہی مشکل میں تھی۔ بے اختیار ہی نائل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سمن نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک پل کے لیے نائل کو عجیب سا لگا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس کا لہنگا ذرا سا اٹھائے، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے نائل اسے قدم قدم چلاتا اویس کے کمرے تک لے آیا تھا۔ کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اویس نے اپنے سارے دل کے ارمان پورے کیے تھے۔ اویس کے بیڈ پر سمن کو بٹھاتے ہوئے نائل کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ ایک لمحہ بھی وہاں رکے بغیر وہ جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ کہاں کہاں پوری رات تک پھرتا رہا، اسے خود پتہ نہیں تھا۔ پوری رات یوں ہی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے صبح کے قریب جب وہ واپس آیا تو پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گرتے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اویس اور سمن نئے شادی شدہ جوڑے کی طرح گھومنے پھرنے بھی گئے، اور ان کے واپس آنے کے بعد زندگی ایک نہج پر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ نائل کوشش کرتا تھا کہ وہ اس کا اور سمن کا کم سے کم سامنا ہو، مگر جب بھی وہ ملتی وہ اسے خوشی نظر آتی تھی۔ لیکن ایک روز وہ رات کو پڑھتے پڑھتے باہر نکلا تو اسے لاؤنج میں عجیب سی آوازیں سنائی دیں۔ وہ بے اختیار اس طرف چلایا۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں کچھ ڈھنگ کی ڈریسنگ کر کے جایا کرو یار، ایلینٹ کلاس دوست ہیں میرے، اور تم وہی شلوار قمیض پہن کر پارٹی میں چلی جاتی ہو۔ میں نے جانے سے پہلے تمہیں کہا تھا اپنا سب سے خوبصورت ڈریس پہننا، لیکن تمہیں جان بوجھ کر میری عزت مٹی میں ملانی ہے۔ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتی تو کچھ سینس تو آ جاتا۔ یہ اویس کی آواز تھی۔ وہ سمن پر دھاڑ رہا تھا۔ نائل کو افسوس سا ہوا، مگر میاں بیوی کا ذاتی مسئلہ سمجھ کر اس نے انوالو نہ ہونا ہی بہتر سمجھا تھا۔ سمن سادہ سی تھی، مگر اویس کو اپنے سٹائل اور سٹینڈرڈ کی بہت پرواہ تھی۔ یہ ان کا پہلا جھگڑا تھا، اور اس کے بعد تو ان دونوں کی ہر روز کی لڑائیاں گھر میں سب کو سنائی دینے لگی تھیں۔ اویس اتنا اونچا اونچا چلاتا کہ آس پاس موجود ہر کوئی ہی سننے لگ جاتا۔ سمن خفت سے سر جھکاتی، کبھی کچن میں آ کر مصروف ہو جاتی
اور کبھی گھر کے کسی کونے کھدرے میں جا کر چھپ جاتی۔ وہ آگے سے کم نہیں بولتی تھی، اور جس روز بولی اس روز تو گویا ایک طوفان ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اس روز اویس کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی۔ پین کلرز لینے کے بعد وہ کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا۔ سمن کا موبائل کمرے میں رکھا تھا اور خود وہ کچن میں مصروف تھی۔ گنگناتے ہوئے وہ کھانا بنا رہی تھی اور نائل لاؤنج میں اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا کہ اچانک اویس کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں سمن کا موبائل تھا جس پر مسلسل کسی کی کالز آ رہی تھیں۔ باہر آتے ہی اس نے موبائل پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ سبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کہاں مر گئی ہو، باہر نکلو کچن سے۔ 100 دفعہ کہا ہے کہ جب کہیں دفعہ ہوا کرو تو اپنے اس موبائل کو سائلنٹ کر کے جایا کرو۔ مسلسل بج بج کر اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ تمہیں پتہ بھی تھا کہ میں دوا کھا کر لیٹا ہوں، لیکن تمہارے نزدیک میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت ہو تب نہ۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ کچن میں کام کرتی سمن حیرت سے باہر نکل آئی۔ یقیناً یہی حرکتیں ہوں گی تمہاری ماں کی، اسی لیے تو تمہارے بابا نے انہیں کبھی آزادی نہیں دی، اویس نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا تھا۔ اور سمن، اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اویس کو دیکھا۔ میرے والدین کی بات مت کیجیے، آج وہ پہلی دفعہ اویس کے سامنے بولی تھی، اور اویس جو اپنے کمرے کی جانب مڑ گیا تھا اچانک پلٹا۔ کیوں نہ کروں تمہاری ماں کی بات؟ ضرور کروں گا۔ زبان چلاؤ گی میرے سامنے؟ وہ مسلسل بولتا آپے سے باہر لگ رہا تھا۔ اماں بھی ہڑبڑا کر وہاں چلی آئی تھی۔ کیا ہو گیا اویس، کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح بولتے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن آج تو وہ آپے سے ہی باہر لگ رہا تھا۔ اماں سمن سے کہیں میری نظروں سے دور ہو جائے، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا، اس نے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر سمن موبائل کی جانب دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں بولی، حیرت ہے مجھے ایک انتہائی شاندار پرسنالٹی کے پیچھے کتنا مکروہ چہرہ ہے آپ کا۔ یہ صرف میں ہی جانتی ہوں کہ کتنی گندی سوچ ہے آپ کی۔ ہر وقت آپ کو مجھ میں خامیاں اور کیڑے نظر آتے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ معمولی بات بڑھتے بڑھتے انتہائی خطرناک نوعیت تک جا پہنچی تھی۔ طلاق کا نام سنتے ہی اماں جان نے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بس کرو سمن، یہ کیا کہنے جا رہی ہو؟ مگر اویس بپھر چکا تھا۔ وہ بچپن سے ہی غصے کا ذرا تیز تھا۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ ہاں دے دیتا ہوں طلاق۔ اور اچانک ہی وہ بول اٹھا تھا، میری طرف سے تمہیں 3 دفعہ طلاق، تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ اور پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اماں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتے صوفے پر بیٹھتی چلی گئیں، اور سمن وہ تو یوں ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بھاری دواؤں کے زیر اثر اویس کمرے میں جاتے ہی گہری نیند سو گیا تھا، اور جب کئی گھنٹے سو کر جاگا تو جاگتے ساتھ ہی اس نے پہلی آواز سمن کو دی تھی۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ آنکھیں مسلتا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک تو ذہن قابو میں ہی نہیں آیا، اور جب اسے یاد آیا کہ اس نے آدھی نیند کی حالت میں جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد اب سمن اس کی بیوی نہیں رہی، تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ باہر لاؤنج میں سناٹا تھا۔ زمین پر پڑا سمن کا موبائل ابھی تک وہیں تھا۔ سمن کہاں ہے؟ اس نے گھبرا کر صوفے پر بیٹھی ماں سے پوچھا۔ انہوں نے پلٹ کر زہر خوند نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سمن کا نام بھی اب اپنی زبان پر مت لاؤ، مجھے حیرت ہوتی ہے، کتنی معمولی سی بات پر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتی تھی کہ اویس غصے کا تیز ہے، لیکن تمہارے غصے کی تیزی یہ دن دکھائے گی، مجھے اندازہ نہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اویس تو اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ خدا کے لیے امی مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتہ تھا یہ سب کیا ہوا ہے، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ طلاق نہیں ہوئی، سمن اب بھی میری بیوی ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ نگینہ بیگم نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مگر اویس کو کسی پل قرار نہیں تھا۔ سمن تو نہ جانے گھر کے کسی کونے میں جا کر روح پوش ہوئی تھی کہ اس کے بعد وہ اسے دیکھ بھی نہ سکا، لیکن اس نے دن رات مولویوں اور مفتیوں کے پاس چکر کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ ہر کسی کے بقول اس کی طلاق ہو چکی تھی۔ تھک ہار کر 1 ہفتے بعد وہ پھر سے ماں کے پاس چلایا تھا۔ خدا کے لیے امی مجھے کوئی راستہ بتائیے، میرا سر پھٹ جائے گا، میں سمن کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ میری بیوی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، اور پھر اچانک سر اٹھا کر بولا، اماں حلالہ بھی تو ہوتا ہے نا، حلالے کے بعد دوبارہ سے سمن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں۔ اس کی بات پر نگینہ بیگم دنگ رہ گئی تھیں۔ کچھ تو شرم کر لو اویس، اسے کہیں تو منہ دکھانے کے لائق چھوڑ دو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟
حلالہ اور عدت کے 100 مسائل ہوتے ہیں، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ نگینہ بیگم کی بات پر وہ تڑپ کر اٹھا تھا۔ میں انتظار کر لوں گا، عدت مکمل ہونے کے بعد حلالہ کرواؤں گا۔ ناہل ہے نا، ناہل میری ہر بات مانے گا۔ گھر سے باہر کسی کو کانوں کان تک خبر نہیں ہوگی، اور میرا دوبارہ سے سمن کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، پلیز۔ اس نے جلدی سے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ نگینہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا، لیکن اویس نے تو ضد ہی پکڑ لی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ ماں کی منت سماجت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے بابا جان سے بھی ڈائریکٹ بات کر لی تھی، اور انہوں نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر جھٹتے ہوئے سے سختی سے انکار کیا تھا۔ مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اویس کی بگڑتی صحت اور اس کے جنون کو چھوتی دیوانگی نے ان سب کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ کچھ سوچیں۔ سمن نے تو لبوں تلے تالے لگا لیے تھے۔ وہ تو گھر کے سب سے آخری کمرے میں جا کر یوں بند ہوئی کہ اس کے بعد اس نے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، یہاں رہنا اس کی مجبوری تھی۔ عدت کے 4 ماہ اویس نے کس طرح گزارے یہ وہی جانتا تھا، اور جس روز عدت مکمل ہوئی وہ اسی روز نائل کے پاس جا پہنچا۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ ساتھ کئی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اور آپ کو شرم تک نہیں آ رہی۔ نائل پہلی دفعہ اس کے سامنے بولا تھا۔ خدا کے لیے میری بات مان لو، میں سمن سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ پوری فیوچر پلاننگ کی ہے، وہ بھی مجھے بہت چاہتی ہے۔ اس روز جو کچھ ہوا، یقیناً وہ بھی طلاق نہیں چاہتی ہوگی۔ تم مجھ سے پوچھ لو، بے شک اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے یہ بات کہوں گا۔ کیا تم اپنے بھائی کا مان نہیں رکھو گے؟ اویس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ناہل بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کتنے خود غرض ہیں آپ۔ عدت کے ان مہینوں میں خود ناہل کا بھی سمن کے ساتھ سامنا نہیں ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا چاہتی ہے یا نہیں، لیکن اویس کے منہ سے اس بات کا سن کر اس کا دل ایک دفعہ پھر چناکے سے ٹوٹ گیا تھا۔ اگر سمن یہ چاہتی ہے تو میں تیار ہوں، اس نے آہستگی سے کہا تھا، اور اویس نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ ناہل، میں کل ہی سارے انتظامات کر دوں گا۔ بابا جان کو میں نے راضی کر لیا ہے، اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اویس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے تھے۔ بابا جان تو افسوس بھری نگاہوں سے اپنے ایک میچور بیٹے کو یہ حرکتیں کرتے دیکھ رہے تھے، مگر وہ کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ مجبور، بھانجی ان کے آسرے پر تھی اور وہ اسے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اویس نے نکاح کے سارے انتظامات کر دیے تھے۔ حلالہ کی شرط اویس نے یہی رکھی تھی کہ ایک رات گزارتے ہی اگلی صبح ناہل سمن کو طلاق دے دے گا، تاکہ اس کے بعد وہ سمن سے دوبارہ نکاح کر سکے۔ مولوی کو وہ لے آیا تھا جب اماں جان نے کمرے میں لاش کی طرح بند سمن کو زبردستی نکاح کا جوڑا پہنایا تھا۔ اویس کے ساتھ ساتھ ناہل کی آنکھوں میں مرتے ہوئے جذبے وہ دیکھ چکی تھی۔ مان تھی، آخر کیسے انجان رہتی کہ جس روز سمن اور اویس کی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد ناہل نے تو ہنسنا بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ نکاح کی رات اویس پوری رات ہی لان میں بیٹھا سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے یوں روتا دیکھا تو تعصب سے سر ہلا کر رہ گئیں۔ تم نے پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اویس، یہ بربادی تمہاری خود کی لائی ہوئی ہے۔ نہ جانے پوری زندگی اب تم دونوں بھائی ایک دوسرے سے نظریں کیسے ملاؤ گے، اور سمن وہ تو پتہ نہیں زندہ بھی رہ پائے گی یا نہیں۔ نگینہ بیگم نے افسوس سے سوچا تھا۔ وہ ایک عورت تھی اور جانتی تھی کہ سمن کے لیے سب کچھ سہنا آسان نہیں ہے، اور سمن برستی آنکھوں کے ساتھ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر ایک نگاہ ڈالی، وہ اس کے انتہائی قریب سویا ہوا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے ناہل کے چہرے پر اتنا سکون دیکھا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں تھی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور بالوں میں جذب ہو گیا۔ جو وہ چاہتی تھی وہ عرصے بعد اس طرح پورا ہوا تھا کہ وہ خود اپنی قسمت پر حیران تھی یا پشیمان، اسے خود اندازہ نہ تھا۔ 2 سال پہلے ہوٹل میں گزاری اس رات میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ سمن کو ماں باپ کے مرنے کے بعد پہلا مسیحا ناہل ہی دکھائی دیا تھا، اور ناہل نے اس کے دل میں ایسی جگہ بنائی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے صرف اسے ہی تلاش کرنے لگی۔ لیکن وہ تو اسے اپنے گھر میں لا کر جیسے بھول ہی گیا تھا۔ شہر والوں کی زندگی مختلف ہوتی ہے، اس کا کام صرف مجھے یہاں تک لانا تھا، میں اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ لاؤنج میں بیٹھی ناخن کترتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہی تھی جب ناہل نے اندر آ کر اسے ہاتھ ہلایا تھا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اسے کہتا اپنے کمرے میں گیا تھا، اور تبھی اویس چلا آیا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے لے گیا تھا، اور آئس کریم کھانے کے دوران ہی اس نے اسے پرپوز کر دیا۔ سمن حیران رہ گئی۔
آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ تو بڑوں کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ اسے ٹالنا چاہتی تھی، منع کرنا چاہتی تھی، مگر اویس اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، اس کی بات کو سمجھ نہ پایا۔ اسے لگا گویا سمن خوشی سے اقرار کر رہی ہے، اور آنن فانن شادی کے سارے انتظامات ہوتے چلے گئے۔ ان لوگوں کے سمن پر اتنے احسانات تھے کہ اس نے اپنے لب سی لیے۔ یہ بھی نہیں بتا سکی کہ وہ تو ناہل کو اپنے دل میں بسا چکی ہے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس نے دل سے پکا اقرار کیا تھا کہ اب وہ اپنے شوہر کی وفادار رہے گی اور کبھی ناہل کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، اور اس نے ایسا ہی کیا، مگر اس کے سرد جذبات اویس کو مزید غصہ دلا دیتے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم رسپانس کیوں نہیں کرتی؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ وہ جھنجھلا جاتا۔ سمن گھبرا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ اسے کیا بتاتی کہ جب جب وہ اس کے قریب آتا تھا اس کے چہرے کے نقوش میں ناہل کو تلاش کرنے لگتی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ خود کو سنبھال لیتی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اویس کی پسند میں ڈھال لے، مگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ جاتا، وہ غصہ کرنے لگ جاتا، اور اس روز غصے کے عالم میں ہی اس نے سمن کو طلاق دے دی۔ اسے صدمہ تو ہوا، اتنا کہ اسے لگا دوسرا سانس بھی نہیں لے پائے گی، مگر اس اذیت ناک رشتے میں جڑے رہنے سے اچھا تھا کہ وہ تنہا ہو جاتی۔ خاموشی سے اپنے آپ کو کونے والے کمرے میں بند کرتے سمن نے سوچ لیا تھا، اب وہ پوری زندگی کسی کی مدد نہیں لے گی۔ عدت مکمل ہوتے ہی اپنے لیے کوئی جاب تلاش کر لے گی اور کسی ہاسٹل میں رہ لے گی، لیکن اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اور عدت کے آخری روز ہی جب نگینہ بیگم نے آ کر اسے اطلاع دی تھی کہ اس کا نکاح ناہل کے ساتھ کروایا جا رہا ہے تاکہ ہلالہ ہو سکے، اویس اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ناہل نے حامی بھر لی؟ سمن نے پہلا سوال ہی ان سے یہی کیا تھا۔ ہاں، ناہل کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سمن کے دل میں جیسے کسی نے چھری کھونپی تھی۔ اتنی آہانت، اتنی ذلت کا احساس، اس کے گال سرخ پڑنے لگے۔ جب ناہل کو ہی کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر مجھے کیا، چاہے میرے ساتھ جو بھی ہوتا رہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی، اور جب ناہل کے برابر لا کر اسے بٹھایا گیا تو اس کا جی چاہا یا تو خود کہیں چلی جائے یا اسے کہیں بھیج دے۔ وہ اسے اپنے اتنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عجیب بے بسی کے ساتھ ہی نکاح نامے پر دستخط کرتے وہ اس کے کمرے تک چلی آئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر اسے پہلا جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ میری بربادی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ یہ اپنے بھائی کی دوبارہ فتح پر بہت خوش ہے۔ میں کوئی مذاق ہوں؟ پہلا خیال ہی اس کے ذہن میں یہی آیا تھا، اور تمام رات ناہل کی شدتیں اور جذبات محسوس کرنے کے بعد اب وہ خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب حقیقت تھا یا فریب۔ پوری رات ناہل نے خود فراموشی کے عالم میں اس سے محبت کے دعوے کیے تھے۔ اس کے وجود پر اپنی محبت کی مہر ضبط کرتے اس نے کتنی بار اعتراف کیا تھا کہ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، اور وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ ناہل کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونجی تو گہری سانسیں لیتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہا کر واش روم سے نکلتے اس نے جائے نماز بچھا لی تھی۔ یا اللہ، جو میرے لیے ٹھیک ہے وہی کر دے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر اویس بے تابی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ناہل جاگا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اپنی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا تھا۔ اویس نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں کو ایک ساتھ باہر آتے دیکھا۔ کتنی دیر لگا دی ہے، جلدی آؤ، طلاق نامے پر دستخط کرو، اویس نے کہا۔ اماں جان اور بابا جان بھی وہیں پر موجود تھے، مگر انہوں نے اس جنگ کو اویس اور ناہل پر ہی چھوڑ رکھا تھا۔ ناہل اپنی کرسی کھینچتے اویس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں سمن کو طلاق دے دوں تاکہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ شادی کے بعد آپ ایک دفعہ پھر غصے میں اسے طلاق دے دیں گے، تب کیا؟ اس نے پوچھا تو اویس جھنجھلا گیا۔ میں نے کہا نا، میں اب اسے طلاق نہیں دوں گا، میں جلدی غصے میں آ جاتا ہوں، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کی بات پر ناہل کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات گھر کر گئے۔ صرف غصے کی حالت میں آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل رات سمن کس بری طرح سے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ آپ ایک عورت کے جذبات کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ ناہل کی بات پر اویس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ میں سمن کو طلاق دے دوں گا اگر وہ مجھے خود کہے گی کہ وہ ایک دفعہ پھر آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیوں سمن، تم کیا چاہتی ہو؟ ناہل نے پلٹ کر اس سمت دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں مان تھا، اصرار تھا، اور سمن جیسے پتھر کا بت بن کر رہ گئی۔ اس نے ناہل کی سمت دیکھا، یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ ہمیشہ سے پانا چاہتی تھی، اس سے محبت کرتی تھی۔
اسے اپنا مسیحا مانتی تھی، لیکن سب گھر والوں کے فیصلے پر اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ اس نے دل سے اویس کو اپنا شوہر مانا تھا۔ اس نے پلٹ کر اویس کی سمت دیکھا جس نے معمولی سی بات پر اس کے سارے فخر اور مان کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اسے طلاق جیسا تحفہ دیا تھا، اسے حلالہ کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اب ایک دفعہ پھر اس کا تماشا بنوانا چاہتا تھا۔ ایک ابال سا سمن کے اندر اٹھا اور بے اختیار اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ نہیں، میں ناہل سے طلاق نہیں لینا چاہتی، میں ناہل کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر ناہل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں، اور اویس وہ تو یوں ہو گیا تھا جیسے سفید مٹی کی مورت ہو۔ بابا جان نے گہری سانس لی تو بس فیصلہ ہو گیا۔ اگر سمن طلاق نہیں چاہتی تو ناہل اسے طلاق نہیں دیتا۔ اویس نے جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہی ہے۔ بابا جان کی بات پر وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ناہل۔ مگر ناہل خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بھائی جان، میچورٹی کا ثبوت دیں۔ سمن اب میری بیوی ہے، آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کی بات میں دو ٹوک وضاحت تھی۔ اویس بے بسی سے ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا، جو ساتھ ساتھ بیٹھے کتنے مکمل لگ رہے تھے۔ اس نے جو کھو دیا تھا اب چاہ کر بھی اسے واپس حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جھکے سر کے ساتھ وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اپنے کمرے میں بیٹھا وہ اپنی امریکہ کی فلائٹ بک کر رہا تھا۔ اب وہ اس گھر میں ان دونوں کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا تھا۔ ناہل نے مسکرا کر سمن کی سمت دیکھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر نگینہ بیگم نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا تھا۔